وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ پوسٹ بھیجی ہے جی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شاید جمعہ یا شب جمعہ سورۃ الدخان پڑھے اس کے لیے اللہ عز و جل جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ طبرانی کبیر کا حوالہ۔ اچھا جی محترم بھائی، بات یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنا یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ کوئی بھی سورت پڑھو، قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھو، قرآن پاک مکمل پڑھو، سپارہ پڑھو، آدھا پڑھو، جتنا بھی اس کا حصہ پڑھا جائے گا انشاءاللہ ثواب تو اجر اس کا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نا کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، یہ تو پکی بات ہے۔ باقی جو فضائل ہے کہ اس چیز کی یہ فضیلت ہے، آیا وہ دیکھنا اور پرکھنا پڑتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ چیز ثابت ہے کہ نہیں۔ تو یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے سورۃ دخان کے متعلق۔ یہ طبرانی کبیر کے اندر موجود ضرور ہے، 8026 نمبر پر یہ موجود ہے، لیکن ثابت نہیں ہے جی۔ اس کی سند میں فضالہ بن جبیر ایک راوی ہے جس پر محدثین نے جرح کی ہے۔ فضالہ بن جبیر ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور اس کی روایتوں کو بھی ضعیف ہی لکھا ہے۔ پھر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں اس کی ایک روایت جو درج کی ہے فضالہ بن جبیر ان ابی امامہ، تو اس میں لکھا ہے کہ فضالہ بن جبیر صاحب مناکیر جی۔ تو یہ روایت بھی جو ہے اس کی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس میں یہ فضالہ بن جبیر ہی ہے جس کے اوپر حافظ ابن حبان نے بھی شدید جرح کی ہے۔ امام ابو حاتم نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، میزان الاعتدال وغیرہ کے اندر دیکھیں علامہ ذابی کی، اور ابن حبان نے کہا ہے کہ اس سے کسی صورت بھی حجت پکڑنا جائز نہیں ہے۔ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا جو ہے تعاقب کیا ہے، یعنی اس کے اوپر ذوف کا حکم لگایا ہے، اس پر کلام کیا ہے مجموع الزوائد میں کئی مقامات پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ جو ہے حافظ ابن عدی، یہ رجال کے بڑے ماہر امام تھے، الکامل ان کی کتاب ہے بڑی زبردست، اس کے اندر انہوں نے جلد نمبر 6 اور ترجمہ ہے اس کا جو ہے 2047 دیکھ لیں کہ فضالہ بن جبیر ان ابی امامہ، یہ ابن عدی لکھتے ہیں کہ فضالہ بن جبیر ان ابی امامہ، یہ تقریباً ان کی وہ 10 حدیثیں ہیں اس سے، اور ساری کی ساری غیر محفوظ ہیں، ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ یعنی ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جرح کیا اس پر۔ حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی المجروحین کے اندر اس کا ذکر کیا ہے جلد نمبر 2 صفحہ 204 پر۔ لہذا بھائی یہ روایت سندن ضعیف ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔